ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ صحابہ کے ساتھ ریتی پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے ریتی میں 4 لکیریں ڈالی اور صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا جانتے ہو کہ یہ 4 لکیریں میں نے کیوں ڈالی؟ فرما بردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے لکیریں کیوں ڈالی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 4 لکیروں میں کی ہر ایک لکیر کائنات کی ایک عظیم عورت کی مثال ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ 4 سب سے نیک عورتیں ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے یہ 4 داخل ہونے والی ہیں۔ ان 4 عورتوں کا نام، نیک عورتوں کا نام جو ہم سب عورتوں کے لیے مثال ہیں، وہ 4 عورتوں کے نام کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران علیہ السلام، اور آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام۔ انشاءاللہ آج میں اپنی تقریر میں ان 4 اللہ کے نزدیک سب سے نیک عورتوں کی سیرت کے چند اہم پہلو بتاؤں گی تاکہ ہم بھی انشاءاللہ ان کے طرح اللہ کے نزدیک نیک ہو جائیں، آمین۔ ان 4 نیک اللہ کے نزدیک عورتوں کی سیرت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنی تقریر میں ان 4 نیک عورتوں کو تاریخی ترتیب یعنی کرونالوجی کے مطابق بیان کروں گی۔ تو اس کا مطابق یہ ہوگا کہ سب سے پہلے نمبر پر آئیں گی آسیہ علیہ السلام، پھر آئیں گی مریم علیہ السلام، پھر آئیں گی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آئیے سب سے پہلے بتا دوں سیرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں۔ آسیہ علیہ السلام کے بارے میں ہم عورتیں جو عام طور پر جانتی ہیں وہ یہی ہے کہ آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے اٹھا کر اپنے محل میں پال پوس کر بڑا کیا، اور ایسے ہی چند دوسری باتیں ہم جانتی ہیں جس سے ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آسیہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک نیک بندی کیسے بنی۔ عموماً ہم عورتیں بھی اپنا نام آسیہ رکھتی ہیں۔ ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ عربی میں آسیہ لفظ 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، ایک ہے الف سین یا اور ایک ہے عین صاد یا، اور دونوں کے معنی الگ ہیں۔ الف سین یا یہ جو نام آسیہ ہے اس کا مطلب کسی کی مدد کرنا ہے، اور عین صاد یا سے جو نام آسیہ آتا ہے اس کا مطلب ہے نافرمان۔ یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جس کا نام آسیہ تھا جو عین صاد یا سے تھا اس کو بدل کر جمیلہ رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ آسیہ وہاں پر نافرمان اس کا معنی ہے۔ ہماری آسیہ علیہ السلام کا نام الف سین یا سے ہے جس کا معنی کسی کی مدد کرنا ہے۔ آسیہ علیہ السلام انتہائی ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ اب بادشاہ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کا گزارا بڑے عالیشان محل میں عیش و آرام میں ہوا، لیکن ان کی زندگی کا آخری وقت نے انہیں اللہ کے نزدیک نیک بنا دیا۔ میری پیاری بہنوں ذرا آپ لوگ غور کیجئے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے ظلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش یعنی سب سے زیادہ گنہگار ظالم اللہ کا نافرمان فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے اس کی بیوی یعنی آسیہ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ ہمارے آسیہ علیہ السلام نے فرعون کے دیے ہوئے عیش و آرام کو انہوں نے ناپسند کیا، اور پھر انہوں نے فرعون کا ظلم سہنا اپنے لیے پسند کر لیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ مخصوص عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ہم تمام عورتوں کے لیے آسیہ علیہ السلام کو ہمارے لیے مثال بنا دیا، کیونکہ آسیہ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم کا ظلم بھی سہتی ہیں اور ساتھ میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ ہی کی عبادت کرتی، جو آج آپ اور میں جیسے مسلمانوں کی بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آسیہ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت اسی لیے بھی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ وہ تو عورت ذات ہیں، فرعون جیسے ظالم کا مقابلہ کیسے کریں گی، جبکہ فرعون ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے،
لیکن آسیہ علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ مجھے ایمان پہ ہی موت آنا ہے۔ آسیہ علیہ السلام کی سیرت پر اگر ہم غور کریں کہ فرعون جیسے ظالم کا ظلم سہتے ہوئے انہوں نے، آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے جیسے احساسات رکھنے والی، خواہشات رہنے والی، بلکہ ہم سے بڑھ کر لاکھوں درجے بہتر عیش و آرام کی زندگی گزارنے والی ملکہ آسیہ علیہ السلام یعنی کوئین آسیہ علیہ السلام نے اپنے جسم پر ظلم کو سہنا نہ صرف بہتر سمجھا بلکہ سانس لینے کی طرح ضروری سمجھا، تاکہ اس کے ذریعے ان کا ایمان اللہ پر بچ جائے، چاہے اس کے لیے ان کے ٹکڑے ہو کر ان کی جان نکل جائے۔ قرآن مجید میں اگر ہم سورہ تحریم پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، اس آیت کی اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ظالم فرعون آسیہ علیہ السلام کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے اتنا مار کھلاتا کہ آسیہ علیہ السلام درد کی تاپ نہ لا کر بے ہوش ہو جاتی، اور کئی بار تو ظالم فرعون خود آسیہ علیہ السلام کو اتنا مارتا کہ وہ پھر بے ہوش ہو جاتی، اور جب آسیہ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتی تو گرمی جو تھی اس وقت، گرم ریگستان کی گرمی اور پھر تپتی دھوپ میں گرم ریتی میں آسیہ علیہ السلام کو وہ بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی بندی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسیہ علیہ السلام کو ایک مخصوص مدد کرتے، اور وہ مدد کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں کہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے کہ تم اپنے پر آسیہ علیہ السلام کے اوپر پھیلاؤ تاکہ اس کی چھاؤں کے ذریعے آسیہ علیہ السلام کو دھوپ کی تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جب آسیہ علیہ السلام ہوش میں آتی تو ان کو خود اس اللہ کی مدد کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہی آسیہ علیہ السلام جبکہ وہ جانتی ہیں کہ پھر بے ہوش ہونے تک فرعون ان پر ظلم کرے گا، فرعون کے سامنے دلیری سے پوچھتی ہیں، بڑی ہمت سے پوچھتی ہیں کہ میرا گود کا بچہ، میرے رسول موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کس حال میں ہیں، اور کیا انہوں نے فرعون کی ناکامیوں کو، فرعون کی چال بازیوں کو ناکام کیا یا نہیں؟ جب کبھی وہ یہ سوال کرتی تو ان کو جواب ملتا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہی غالب رہے۔ تو بوڑھی اور کمزور آسیہ علیہ السلام فرعون اور اس کے سپاہیوں کے سامنے بڑے رعب سے اللہ کا نام لیتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی، یہاں تک کہ کمبخت فرعون انہیں پھر مار مار کے بے ہوش کر دیتا، یہاں تک کہ فرعون نے اب آسیہ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ٹھان لی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم ریگستان کا سب سے وزنی پتھر تلاش کر لے کر آؤ، جس کو ہم گنڈو کہتے ہیں یا پھر بولڈر جس کو کہتے ہیں، سب سے بڑا وزنی پتھر لے کر آؤ اور میری بیوی آسیہ علیہ السلام کے سر پر ڈال کر ان کو مار دو۔ جب فرعون کے سپاہی آسیہ علیہ السلام کے پاس گئے، ان کے سر کے پاس گئے، اور ہماری بیوی آسیہ علیہ السلام اس وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کری ہوئی تھی، اور اللہ کی یہ مدد ہوئی کہ اللہ اپنی اس بندی سے اتنی محبت کرتے کہ اللہ نے آسیہ علیہ السلام کو ان کا جنت کا محل آسمان میں دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آسیہ علیہ السلام وہ محل دیکھتے ہوئے اللہ سے اتنی پیاری دعا انہوں نے کی کہ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا ذکر اس قرآن میں کیا۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11۔ آسیہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی، اے میرے رب مجھے آپ کے عرش کے قریب جنت میں گھر دے دیجیے۔ اندازہ کریے میری بہنوں کیسے وقت میں وہ کیسی دعا مانگ رہی ہیں، وہ بوڑھی کمزور، اب ان کو معلوم ہے کہ اب ان کو مرنا ہے، اتنی پیاری دعا انہوں نے کی اللہ سے کہ اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے اس دعا کو ہم سب کے لیے مثال بنا دیا۔ اور آسیہ علیہ السلام جب یہ دعا کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے آسیہ علیہ السلام اپنی روح فرشتوں کے حوالے کر دیتی ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب فرعون کے سپاہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ وزنی پتھر آسیہ علیہ السلام کے اس جسم پر وہ پھینکتے ہیں جس میں سے اللہ نے پہلے روح نکلوا دی تھی، یعنی آسیہ علیہ السلام کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نہ آپ کا شوہر فرعون ہے، نہ آپ کا بھائی فرعون ہے، نہ آپ کا باپ فرعون ہے، بلکہ ہم سب تو مسلمان گھر میں پلے بڑے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اپنی مرضی سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کو اپنے ہاتھوں سے آپ ٹھکرا رہی ہیں، یا کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے؟
ظاہر سی بات ہے آپ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہم کو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے کوئی روک تھام نہیں، ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، تو گویا کہ ہم اپنے آپ سے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ تو لہذا میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب اللہ کی فرمانبرداری میں جٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ وقت نہ لائیے کہ اللہ آپ پر کوئی ظالم کو مسلط کرے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر اب تک کی زندگی جو ہم نے گنہگاری میں گزاری، اس سے یہی لگتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام جیسا ایمان تو ہمارے اندر نہیں، بلکہ تھوڑا بھی ظلم اگر ہم پر ہو جائے تو کہیں ہم اللہ پر ایمان سے ہم مکمل طور پر کہیں ہٹ نہ جائیں، ایسا کبھی نہ ہو ہمارے ساتھ۔ تو آپ اللہ کی فرمانبرداری میں ہمیشہ کے لیے جٹ جائیے۔ یہ تھا سیرت آسیہ علیہ السلام۔ اب آئیے میں اللہ کے نزدیک دوسری سب سے نیک عورت تاریخی ترتیب کے مطابق بتاتی ہوں، اور وہ ہے مریم بنت عمران علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 جو قرآن کا ہے، اور قرآن کا سورہ نمبر 19 جو خود سورہ مریم کہلاتا ہے، اس میں مریم علیہ السلام کی سیرت کے اہم پہلو موجود ہیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک مرد بچہ عطا کریے تاکہ میں اپنے اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکا نہیں دیا بلکہ لڑکی دی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری مریم علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے ہی ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے خالو زکریا علیہ السلام کو سونپ دی گئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام، ان کے گھر والے، یہ لوگ یہ بات بالکل واضح طور پر جان چکے تھے کہ مریم علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے جو نشانیاں ظاہر ہوتی، وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بڑی خاص بندی ہے۔ کیونکہ جب کبھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے صبح کے وقت ملنے جاتے تو مریم علیہ السلام کے تکیے کے نیچے یا پھر محراب میں تازہ اور خوشبودار میوے دیکھتے، اور وہ میوے بھی ایسے میوے ہوتے کہ وہ کسی دوسرے موسم کے ہوتے اور اس موسم کے نہیں ہوتے جب رکھوا دیے گئے تھے، کیونکہ اللہ کا خاص کرم تھا مریم علیہ السلام کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پاس وہ میوے پہنچا دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی دوسرے موسم کے میوے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سرما کا موسم ہے یعنی ونٹر سیزن ہے تو گرما کے موسم کے میوے ہوتے، اور گرما کا موسم ہوتا تو سرما کے موسم کے میوے ہوتے۔ اب جب ہماری مریم علیہ السلام اتنے بہترین ماحول میں پرورش پا رہی ہیں، ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کو ان کی جوانی میں اللہ کس آزمائش سے گزاریں گے، اور کتنا پیارا بیٹا ہوگا ان کا، اور کتنا عظیم رسول ان کو اللہ بیٹے کے طور پر عطا کریں گے۔ مریم علیہ السلام کی پرورش کو دیکھ کر، مریم علیہ السلام کا جو اللہ پر ایمان تھا، اس کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام، ان کے خالو جو خود ایک اللہ کے نبی ہیں، وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے، جبکہ وہ ضعیفی ہی عمر کو پہنچ چکے تھے، انہوں نے اللہ سے نیک لڑکے کی دعا کی، اور اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام بیٹے کے طور پر دیا، جو بعد میں اللہ کے ایک نبی بنے، جس کے بارے میں یعنی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے نیک اور پاک دامن یحییٰ علیہ السلام ہے۔ اب مریم علیہ السلام کو اتنا پیارا ماحول، اتنی پیاری پرورش مل رہی ہے، اور ان کو ماشاءاللہ مریم اسی لیے بھی کہا گیا کیونکہ وہ انتہائی گوری اور انتہائی خوبصورت تھیں، اور مریم کہتے بھی ہیں جو انتہائی گورے اور انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو لہذا مریم علیہ السلام اب اس پرورش میں اپنی نوجوانی کو پہنچی تو وہ ایک بہت ہی گوری، بہت ہی خوبصورت اور ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ اب جب مریم علیہ السلام اپنی بھری جوانی میں تھی، اور لوگ اب مریم علیہ السلام کے گھرانے کو، یعنی خود مریم علیہ السلام کے گھر کے فرد زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کے تمام گھر والے، اور خود مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی لوگ دیتے۔ جہاں معاشرے میں اتنی گندگیاں موجود تھیں، خاص طور پہ زنا جیسا گناہ اتنا عام تھا، لیکن محلے والے، معاشرے والے گواہی دیتے، یقین کرتے کہ اس گھرانے کا ہر فرد اس ہر گندگی سے پاک صاف ہے۔ اب مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو نصیحتیں کرتے، لوگ اپنی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی مثال لوگوں کو دیتے، اپنی بیٹیوں کو دیتے۔ اب اس پورے ماحول میں اللہ کی طرف سے مریم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے آئے اور مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کو ایک بیٹا اللہ کے دینے والے ہیں، آپ حمل سے ہونے والی ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑا ہی نیک بیٹا دینے والے ہیں۔
مریم علیہ السلام معصوم مریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری شادی نہیں ہوئی اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کو میرے قریب آنے نہیں دیا، فرشتوں نے بڑا پیارا جواب دیا. فرشتوں نے کہا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس کہتے ہیں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدائش سے ہی اپنا رسول بنا کر بھیجیں گے. آپ کا بیٹا پیدائش سے ہی بڑے لوگوں کی طرح بات چیت کرے گا، آپ کا بیٹا لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا، اور دیگر باتیں فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو سنائی. آپ لوگ غور کیجئے کہ اس پورے واقعے میں مریم علیہ السلام پر کیا آزمائش گزری ہوگی. اس کی مثال دے دیتی ہوں. آپ میں سے جو یہاں پر شادی شدہ نہیں ہیں وہ اچانک سے اپنے گھر والوں کے بیچ میں جائیں اور محلے والوں کے بیچ میں جا کر کہیں کہ میں پریگننٹ ہوں، میری شادی نہیں ہوئی اور میں پریگننٹ ہوں، اور آپ اپنے تمام لوگوں سے کٹ کر حمل کے پورے 9 مہینے گزار کے اب بچے کو اپنے گھر والوں اور محلے والوں کے بیچ میں آپ لے کر آئیں، تو لوگ کیا باتیں نہیں کریں گے، کتنی گندی باتیں نہیں کریں گے. پھر آپ کیا رد عمل کی توقع رکھیں گے، کیا ریاکشن ایکسپیکٹ کریں گے؟ لوگ تو گندی ہی باتیں کریں گے. تو اب سوچئے مریم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ملی کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، ہماری فرما بردار مریم علیہ السلام جب ان کو پتا چل گیا کہ ان کو یہ اولاد ہونے والی ہے، اللہ نے کہا کہ اپنی بستی والوں سے کٹ کر، خاندان والوں سے کٹ کر حمل کے 9 مہینے گزارو، اللہ آپ کے رزق اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. اور جب بچے کو اپنے محلے والوں میں لے کر جاؤ اور جب کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہو گیا تو بس بچے کی طرف اشارہ کر دے گا. انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور اللہ کی مدد سے یہ معجزہ ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش سے ہی اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی. اور بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، اللہ نے مجھے تورات زبور سکھائی، مجھے انجیل عطا کی، اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور اپنی ماں سے نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا. تو یہ تھا مختصر میں سیرت مریم علیہ السلام کے بارے میں. اور جب لوگ اس سیرت پر اگر آپ غور کریں گے کہ جب لوگ اتنا سب سننے کے بعد اتنا بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا، اس کے باوجود گنہگار یہودی مریم علیہ السلام کو اتنی گندی گندی ان پر تہمتیں باندھتے کہ نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا کہتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی مریم علیہ السلام کے زنا سے پیدا ہونے والی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ. آپ سوچئے کہ ایک عام پاک دامن عورت اگر ایسے کوئی الفاظ سنے گی تو وہ تو خودکشی کر لے گی، لیکن یہاں بات کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کی، جبکہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 42 میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور فرشتوں نے کہا اے بی بی مریم، اللہ نے آپ کو کائنات کی تمام عورتوں میں فضیلت بخشی اور اللہ نے آپ کو تمام کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ پاک دامن بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے تعلق سے فرماتے ہیں حدیث میں کہ جب کبھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چمٹی لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ روتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے وقت شیطان چمٹی لینے میں ناکام رہا. اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کی بڑی اہم فضیلت یہ بھی رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ان کی لخت جگر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سوائے مریم علیہ السلام کے. اب آئیے میں آپ سب کو اللہ کے نزدیک تیسری سب سے نیک عورت تاریخی ترتیب کے مطابق بتاؤں، اور وہ ہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی اصلاحی بات کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ کئی لوگ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام غلط طریقے سے لیتے ہیں. ان کا نام اصل میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ہم عام طور پر ان کو ختیجہ کہتے ہیں، دراصل نام ہے خدیجہ جس کے ہجے ہیں خا دال یا جیم اور ہا، اور اگر انگلش میں لکھنا ہے تو ہوگا KHA یا پھر QHADIJAH. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت
اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو پھر کئی مہینے یا سال نکل جائیں گے، لیکن ان کی عظمت کا حق میں ادا نہیں کر پاؤں گی، یا ہم میں سے کوئی نہیں کر پائے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ محبوب بندی ہے، وہ خوش نصیب بندی ہے جس کو اللہ نے خود محبوب رکھا، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت والی بیوی ان کو بنایا۔ ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خود مختار، سیلف میڈ، انتہائی پیسے والی اور اس دور کی کامیاب ترین تاجرہ تھیں، یعنی بزنس وومن تھی۔ مکے کے لوگ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا ماشاءاللہ اتنا ذکر کرتے، ان کی اتنی عزت کرتے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی، ان کی امانت داری، ان کا خیر خیرات کرنے کا جذبہ، ان کی شرافت لوگوں میں ان کو بڑا ہی مشہور اور عزت والا بنا چکا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور اس کا چند تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 1 بار بیوہ اور 1 بار مطلقہ تھیں۔ اب جب اتنی بڑی تجارت کی وہ مالکہ ہیں، اتنی بڑے بزنس امپائر کی وہ ملکہ ہیں، تو پھر ان کو کئی مرتبہ اپنے مرد غلاموں اور نوکروں پر بھروسہ کرنا پڑتا، اور کئی بار یہ بے وفا مرد غلام اور نوکر ان کو بزنس میں ان کے نقصان کر دیتے۔ لہذا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے ہی امانت دار اور شریف ملازم کی تلاش میں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کرنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار کی ذمہ داری سونپنے کا مقدر کر دیا۔ اور اب اس کے بعد کیا پوچھنا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کا انداز تجارت، وہ اتنا متاثر ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی دوست نفیسہ کو ابو طالب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا پیغام پہنچا دیا، بلا یہ سوچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 سال کے چھوٹے ہیں۔ ابو طالب نے رشتہ قبول کر لیا، اور ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جبکہ نکاح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال کی تھی۔ ماشاءاللہ نکاح ہونے کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے مکمل نگرانکار بن چکے تھے، اور نکاح کے صرف 8 سے 10 سال میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا اور اتنا فائدہ ملا کہ خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکے کے دوسرے تاجروں کے بس کی بات ہی نہیں تھی، انہوں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے اب اتنا نواز دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نسلیں اب صرف بیٹھ کر کھا سکتے تھے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اولاد ہوئی، اور جو ماشاءاللہ پورا ایک ماحول گھر میں بنا ہوا تھا، بڑی امیری، بڑی خوشحالی کا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ہونے والے گناہ اور گنہگاروں کا ماحول دے کر گھٹن محسوس ہونے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیوی، پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مکے کے اس ماحول میں گھٹن محسوس کرتا ہوں، تو لہٰذا میں اپنا وقت اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کو یاد کر کے سکون محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی ہی امانت دار، پاک دامن اور فرمانبردار بیوی تھی، انہوں نے فوری ہاں کر دی، بلا یہ پوچھے اور ایک بار بھی یہ سوال نہیں کیا کہ پھر کاروبار کون سنبھالے گا، بلکہ ان کو اپنے شوہر کی مرضی کی اہمیت، شوہر کی پسند کی اہمیت، شوہر کے سکون کی اہمیت اس قدر فطری طور پر زیادہ تھی کہ انہوں نے ہاں کر دی، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کے سامنے ان کے کاروبار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کو بار بار جاتے اور ماشاءاللہ سکون اختیار کرنے کی کوشش وہاں کرتے، بالآخر ایک موقع وہ آیا جہاں پر ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے غار حرا سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے، سردی سے کانپ رہے تھے، اور ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کمبل اڑائی اور بڑے آرام سے دریافت کیا کہ اے میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا بات ہو گئی کہ آپ اتنا پریشان ہو گئے؟
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا واقعہ بیان کیا کہ ایک جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ پر قرآن نازل کی اور اب میں بہت ڈرا ہوا ہوں. انسانی فطرت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ڈرے ہوئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا احسان دیکھیے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ کیونکہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول ضرور بنایا ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر رسولوں اور نبیوں کے کردار موجود ہیں، کیونکہ مجھ سے بہتر آپ کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہمت بنی ہوگی، کتنا بڑا ہمت کا کام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت ساتھ دیا جس کی ہمت بننے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا. اب بار بار غار حرا کو جاتے وحی کے انتظار کے لیے، یعنی پھر سے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور پھر ماشاءاللہ قرآن نازل ہوگی. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کو جاتے، وہ پہاڑ چڑھ کر غار کے اندر جاتے، ہماری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا توشہ تیار کر کے غار حرا کو چڑھ کے جاتی. اگر آج آپ اور میں غار حرا کے پہاڑ پر چڑھیں گے تو تھک کر بے دمی ہو جائیں گے. اس کے باوجود کہ سعودی حکومت نے باضابطہ 1000 سیڑھیاں اس پر لگائی گئیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب غار حرا پر چڑھ کے جاتی، اس پہاڑ چڑھ کے غار حرا میں جاتی توشہ لے کر، تو ان کی عمر 55 ایئرس تھی، 55 سال کی وہ تھیں، لیکن اللہ پر ایمان اور اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے ان کو ان کی عمر بھلا دیا. اور اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ اپنی بندی سے اتنی محبت کیے کہ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے زندہ رہتے وقت ہی بڑا عظیم تحفہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا. اب جانتے ہیں وہ تحفہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7497 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غار حرا کا پہاڑ چڑھ کے آپ کے پاس توشہ دینے آنے والی ہیں، تو لہٰذا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اللہ کی جانب سے صرف اسی لیے آیا ہوں کہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی سلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا دینا اور انہیں خوشخبری دینا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں قصب کا محل تیار رکھا ہے، جو جنت کی سب سے بڑے موتیوں سے بنا ہوا ہے. اور اس محل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ تھکان ہوگی اور نہ ہی شور شرابہ، بلکہ سکون ہی سکون ہوگا. آپ لوگ غور کیجئے کہ اللہ جانتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 55 سال کی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے وہ اتنا تھک جاتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی تھکان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی ظاہر نہیں کیا، احساس کبھی ہونے نہیں دیا. لیکن آپ غور کیجئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی تھکان اللہ سے کیسے چھپاتی، جبکہ اللہ تو الرحمن اور الرحیم ہے، اور اللہ اپنے بندے کے نیک عمل کو جب تک اجر دیے نہیں چھوڑتے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، یہ لوگ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو چکا. 4 جو بیٹیاں ہیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ 4 بیٹیاں ان کو ہوئی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک بیوی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم ہے، لیکن وہ بھی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی پیدائش کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا ہے، جس کا ذکر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں تمام مسلمانوں کی ماؤں کی طرح ہے. تو گویا ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امت کی سب سے پہلی مسلمان، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلی امتی ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کی سب سے پہلی ماں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے 2 احادیث اور 1 آیت بتاتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کو انشاءاللہ یہیں مکمل کر دوں گی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اور بیوی ہیں جن کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے میری کسی سوتن سے جلن نہیں ہوئی سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا ذکر کرتے کہ ایک مرتبہ میں نے جذبے میں پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ آپ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا